بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال لي سلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں کسی بڑے کی نظروں میں معزز بن جانا یہ ایک بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ کسی بڑے کی نظروں میں انسان معزز بن جائے تو یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی وزیر اعلیٰ کی نظروں میں معزز ہو جائے، وزیر اعلیٰ اس کی عزت کرے، وزیر اعلیٰ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم، صدر پاکستان کسی کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے تو یہ اس سے بھی بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ بڑے کی نظروں میں معزز بننا یہ بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا اور لاٹھی ڈالتے ہی سانپ بن گئی، اور اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ فرعون کا جو پورا محل تھا اس پورے محل کو اس سانپ نے اپنے جبڑے میں لے لیا، 2 جبڑوں میں۔ جب اس نے اپنے منہ کو کھولا، سانپ نے اپنے منہ کو کھولا تو اتنا بڑا کھولا کہ اس کا پورا محل اس کے جبڑوں کے درمیان آ گیا، تو وہ بہت پریشان ہو گیا، اور اس کو جو غرور تھا، جو گھمنڈ تھا اور جو تکبر تھا وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ کہنے لگا آپ اس کو پکڑ لیں، ہم سوچتے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اب وہ تو گھبرا گیا، تو اپنے آس پاس والوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ ان کا بادشاہ آپ تو ہمارے خدا ہیں، تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اور یہ سارا جادو ہے، آپ جادوگر جمع کر لیں، اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے اور جادوگروں سے کہا اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا نا تو یہ نہیں کہا میں تمہیں پیسے دوں گا، میں تمہیں سونا دوں گا، میں تمہیں چاندی دوں گا، میں تمہیں ہیرے جواہرات دوں گا، بلکہ ان جادوگروں سے کہا اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا دوں گا۔ مقرب
بادشاہ کا مقرب بننا بڑی بات ہے. تو بڑے کی نظروں میں معزز بننا بڑی بات ہوتی ہے. کسی انسان کی نظروں میں معزز ہونا جب بڑی بات ہے تو اللہ کی نظروں میں معزز ہونا بتائیے کتنی بڑی بات ہوگی. جو اللہ کی نظروں میں معزز ہو جائے، اللہ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے، عظمت کی نگاہوں سے دیکھے، اس کے کیا کہنے، اس کی کیا شان ہوگی. تو دنیا میں آج کل معزز بننے کے جتنے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اللہ کی نظروں میں معزز بننے کا نہیں ہے. آج لوگ معزز بننے کے لیے مال جمع کرتے ہیں، تو مال والے کی اللہ کی نظروں میں عزت نہیں ہے. اللہ کی نظروں میں مال والا بھی ویسا ہی ہے، پیسے والا بھی، اور غریب بھی ویسا ہی ہے. اور آج لوگ معزز بننے کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر الیکشن میں ورک کرتے ہیں اور الیکشن کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اگر میں الیکشن میں جیت گیا اور میں کونسلر بن گیا، ناظم بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا تو میں معزز ہو جاؤں گا. تو اللہ کی نظروں میں ایم پی اے اور ایم این اے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج لوگ معزز بننے کے لیے عہدے ڈھونڈتے ہیں، عہدے تلاش کرتے ہیں، کرسیاں ڈھونڈتے ہیں، کرسیاں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظروں میں معزز بننے کے لیے کرسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. معزز بننے کے لیے لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اپنے رنگ کو گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر گورا ہو جاؤں گا تو معزز ہو جاؤں گا، اچھی گاڑی مل جائے گی تو معزز ہو جاؤں گا، میرا اگر کسی بڑے علاقے میں بڑا بنگلہ ہو تو پھر معزز ہونے کی بات ہے. ہمارے حالہ کا کوئی آدمی اگر یہاں تعارف کراتے ہوئے یوں کہے کہ جی میرا جو گھر ہے یہاں بھی میں کبھی کبھی آتا ہوں، میرا گھر تو ویسے کراچی بحریہ میں ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی میں میرا بنگلہ ہے، تو ہر آدمی سننے والا کہے گا بھئی بڑا آدمی ہے کہ بحریہ میں اس نے گھر بنایا ہوا ہے. اور اگر کہے کہ جی کراچی کے ڈیفینس میں میرا بنگلہ ہے تو ہر ایک کہے گا بڑا آدمی ہے، وہاں کا تو ایک بنگلہ 50-50 کروڑ کا ہے، 1 ارب کا بھی بنگلہ ہے، تو یہ اتنے بڑے علاقے میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے بڑا آدمی ہے. بڑے علاقوں میں بنگلہ بن جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس سے معزز ہو جاؤں گا. بڑی گاڑی میں اگر کوئی یہاں سے گزر جائے اور پراڈو میں بیٹھا ہو، ویگو میں بیٹھا ہو، پراڈو میں بیٹھا ہو، 1 کروڑ کی گاڑی، 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہو، اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہو اور 1.5 لاکھ کا موبائل اس کے کان پہ رکھا ہوا ہو، تو ہر دیکھنے والا کہے گا بڑا آدمی ہے، ویگو میں بیٹھا ہوا ہے، پراڈو میں بیٹھا ہوا ہے، لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایپل موبائل اس کے کان پہ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بڑا آدمی ہے. معزز بننے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا موبائل ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑا عہدہ ہو، بڑا پیسہ مال اور دولت ہو، یہ سارے معزز بننے کے اسباب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں ان میں سے معزز بننے کا کوئی بھی سبب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ چلنے والا اور پراڈو میں بیٹھ کے گھومنے والا دونوں برابر ہیں. اللہ کی نظروں میں یہاں سے لوکل ٹرین میں لاہور جانے والا، اکانومی کلاس میں بغیر بکنگ کے چڑھ کے سفر کرنے والا، عوامی ایکسپریس میں سب سے زیادہ تھکی ہوئی گاڑی عوامی ایکسپریس، اور اس میں بھی اکانومی، اس میں سفر کرنے والا، اور یہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ پہ اتر کر اور جہاز میں بھی بزنس کلاس میں بیٹھ کے لاہور اترنے والا، دونوں برابر ہیں. اللہ کی نظروں میں وہ گرا ہوا نہیں ہے اور یہ بلند و بالا نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں دونوں برابر ہیں.
تو اللہ کی نظروں میں معزز پھر کون ہے؟ اللہ کی نظروں میں معزز کون ہے؟ اللہ کس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ آخر اس کا بھی تو کوئی ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں ایک طریقہ آیا ہے، اگر یہ کر لو تو اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، پہاڑوں کا، سمندروں کا، عرش کا، فرش کا، شمال کا، جنوب کا، مشرق کا، مغرب کا، دنیا کے سارے بر اعظموں کا، سارے سیاروں اور ستاروں کا، سورج چاند کا، اور دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کے، ہر عالم کا جو خالق اور مالک ہے، اس کی نظروں میں معزز ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک کام کر لو، تم میری نظروں میں معزز ہو جاؤ۔ ایک کام کر لو، کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِي، محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ان کے تابع دار بن جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ، معزز ہو جاؤ۔ اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی گزار رہا ہے وہ معزز ہے اللہ کی نظروں میں۔ دنیا چاہے اس کا مذاق اڑائے، دنیا چاہے اس کو دیکھ کے مسکرائے، اور دنیا چاہے اس کے پیٹھ پیچھے باتیں بنائے، دنیا چاہے اسے تانے دے، اس کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھے، اس کو اپنی نگاہوں سے گرائے، اس سے اس کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی نظروں میں معزز ہے۔ اب اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جس کی زندگی جتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھائے گی نا، وہ اتنا زیادہ معزز ہو جائے گا۔ جو تھوڑی سی تو حضور کی مانتا ہے، تھوڑی سی نفس اور شیطان کی مانتا ہے، ماحول اور معاشرے کی مانتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی نظروں میں محبوب ہے، لیکن پورا نہیں، تھوڑا سا۔ اور جس نے اپنی ساری مرضیاں چھوڑ دیں، اپنے سارے اسٹائل چھوڑ دیے، اپنا سارا طرز اور طریقہ چھوڑ دیا، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو گیا، اور یوں کہہ رہا ہے میرا اپنا کوئی طرز اور طریقہ نہیں، میرا اپنا کوئی روپ اور اسٹائل نہیں، بس میرا طریقہ وہی ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہ وہ انسان ہے جو اللہ پاک کی نظروں میں نمبر 1 ہے، 1 نمبر۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کبھی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف نہ جائے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو وہ دل کے اندر حجاب ڈال دیتا ہے، حجاب، یعنی جس کو شرم کہتے ہیں نا، بے شرمی کے کاموں میں شرم نہیں آئے گی، لیکن نبی کی سنت کو اپنانے میں شرم آئے گی، حجاب آئے گا، دل کرے گا، دل کے اندر یہ وسوسے اٹھیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم پہلی دفعہ کالج میں پڑھتے تھے، یہیں پہ حالہ کالج میں پڑھتے تھے، تو جب ہمیں یہاں کے دوستوں نے تیار کیا کہ بھائی چلو تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں چلیں، تو ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے، پہلے ہم نے کبھی 3 دن بھی نہیں لگائے تھے، 1 دن بھی نہیں لگایا تھا، تو ڈائریکٹ ہی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ چلیں، ہم آپ کو لے چلتے ہیں 40 دن کے لیے، اور لالچ یہ دلایا کہ آپ کو گھمائیں گے، سیر کرائیں گے، کشمیر جائیں گے، مری جائیں گے، تو ہم نے کہا بھائی چلو اس بہانے گھر سے چھٹی مل جائے گی، ویسے تو گھر والے
کہیں گھومنے کے لیے جانے دیتے نہیں ہیں، چلو تبلیغ کے نام پہ چھٹی مل جائے گی۔ تو انہوں نے ہمیں تیار کیا، ہم یہاں ہمارے حالہ میں کالج والی مسجد ہے، اس میں ہم جمع ہوئے، ظہر کی نماز کے بعد ہم جمع ہوئے، اور اب ہم عصر کی نماز سے پہلے یہاں سے نکلے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی کپڑے بھی لے لینا، ٹوپی بھی لے لینا، ٹوپی بھی لے لینا۔ تو ہم نے کپڑے بھی لے لیے، ٹوپی بھی لے لی، یہیں شاہی بازار سے میں نے ٹوپی خریدی۔ لیکن جب ہم نکلنے لگے نا تو جہاں سے گزرنا تھا تو وہاں سارے جاننے والے، آس پاس دکاندار تھے، جاننے والے تھے۔ اب بیگ کندھے میں اٹھایا ہوا ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ یار ٹوپی کیسے پہنیں گے، ٹوپی پہن کے دکانوں کے پاس سے کیسے گزریں گے؟ دکاندار کہیں گے ارے بھائی تو کب سے مولوی بن گیا، ملا بن گیا؟ تو ٹوپی خریدی تو صحیح لیکن پہنی نہیں، اسے جیب میں لے لیا، ٹوپی جیب میں ڈال دی، اپنے پورے شہر سے باہر نکل کے بعد میں جا کے ٹوپی پہنی۔ تو جب انسان سنت پہ چلنے لگتا ہے تو شیطان دل کے اندر حجاب پیدا کرتا ہے، ویسے بے شرم ہوگا، بے حیا ہوگا، لیکن جب سنت پہ چلنے کا وقت آئے گا تو شرم دلائے گا۔ ویسے بے حیائی بھی کر لے گا، بے شرمی بھی کر لے گا، بے غیرتی والے کام بھی کر لے گا، لیکن جب سنت پہ چلنے کا وقت آئے گا تو شیطان اس کے اندر حجاب اور حیا اور شرم پیدا کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، شرم آئے گی۔ اور شیطان ڈراتا ہے، شیطان خطرے ڈالتا ہے، شیطان عجیب و غریب ٹینشن پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تم داڑھی رکھو گے تو پھر تجھے لڑکی کون دے گا، تیرا رشتہ کہاں سے ہوگا؟ داڑھی رکھو گے دفتر میں جاؤ گے، دفتر والے ہنسیں گے، داڑھی رکھو گے دکان پہ بیٹھو گے تو تیری دکان پہ عورتیں ہی نہیں چڑھیں گی، سودا سامان تو لینے کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، تو ملا کے پاس عورتیں کیسے آئیں گی؟ تو تیرے گاہک بگڑ جائیں گے اور تیری بکری خراب ہو جائے گی، تیرا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ اور داڑھی رکھو گے تو رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رشتہ داروں کے پاس کیسے آ جا سکو گے؟ دوستوں میں کیسے بیٹھو گے؟ ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہوٹل پہ جا کے کھانا کیسے کھاؤ گے؟ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھومتے ہیں تو بھائی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھوم کیسے سکیں گے؟ ایک سنت پہ عمل کرنے کا جب آپ ارادہ کریں گے تو شیطان ہزار وسوسے ڈالے گا آپ کو اس سے ہٹانے کے لیے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسا عمل کرنے لگا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے یہ اللہ کی نظروں میں معزز، اللہ کی نظروں میں بڑا بن جائے گا۔ اگر یہ اللہ کی نظروں میں معزز ہو گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، میری تو ساری زندگی کی محنت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ جو حقیقت میں بظاہر بڑے شریف نظر آتے ہیں، نہ کسی سے لڑنا، نہ کسی سے بھیڑنا، نہ کسی کا حق کھانا، لیکن سنت والے راستے پہ چلتے ہوئے وہ بھی شرماتے ہیں، کیونکہ شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اتنے خطرات پیدا کرتا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ سنت کا راستہ کتنا عظیم الشان راستہ ہے، سنت کا راستہ کتنا عزت والا راستہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی یہی کہتے ہیں، اپنے دل سے بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے اچھے ہمارے حضور ہیں، سب سے بڑے ہمارے حضور ہیں، سب سے زیادہ عزت والے ہمارے حضور ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے بڑی شان والے ہمارے حضور ہیں۔ زبان سے بھی یہی کہتے ہیں، دل سے بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے، لیکن ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو یہ درنگی ہے نا، یہ ایک درنگی ہے۔ اور میرے دوستو، جس دور میں، جس زمانے میں، جس ماحول اور معاشرے میں میں اور آپ چل رہے ہیں، اس ماحول اور معاشرے میں سنت کی قیمت اور بڑی ہو گئی ہے۔ جب کوئی چیز کم ہو جاتی ہے نا، مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔
جب کوئی چیز مارکیٹ میں کم ہو جائے، کسی چیز کا شارٹیج ہو جائے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایسا بے حیائی کا دورہ ہے، ایسا بے دینی کا دورہ ہے، جب مسلمان ہی دین کو اپناتے ہوئے شرما رہے ہیں اور مسلمان ہی دین کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، عیب سمجھ رہے ہیں، تو بتائیے پھر باہر کے لوگ دین کو اپنانا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ تو ایسے دور میں جب دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے اور دین کو مضبوطی سے پکڑنا مشکل ہو گیا ہے، تو ایسے زمانے میں سنت کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو ایسے زمانے میں جب میری امت بگڑ چکی ہو، بے دینی میں مبتلا ہو چکی ہو، ایسے زمانے میں جو میری سنت کو پکڑے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا، من تمسک بسنتی، جو میری سنت کو اس زمانے میں لازم پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، جب میری امت بگڑ چکی ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ شہید ہونے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ 100 مرتبہ شہید ہونے کا، ایک مرتبہ شہید ہونے کا کتنا بڑا اجر ہے، 100 مرتبہ شہید ہونا، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا اسے جو ایک سنت کو اپنائے گا، ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا۔ اور سنت میں صرف ٹوپی نہیں ہے، صرف داڑھی نہیں ہے، صرف کرتا شلوار نہیں ہے، پورا دین سنت ہے۔ نماز پڑھنا سنت ہے، ذکر کرنا سنت ہے، درود پاک پڑھنا سنت ہے، تلاوت کرنا سنت ہے، ماں کی خدمت کرنا سنت ہے، باپ کی خدمت کرنا سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا سنت ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا سنت ہے، بیوی سے محبت کرنا، اس سے خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارنا، نہ اسے لڑنا، نہ اس سے بدتمیزی کرنا، نہ اس کو بے عزت کرنا، یہ سب کام سنت ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، آپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ کو غصہ آئے، غصے کو پینا، یہ بھی سنت ہے۔ ایک شخص ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں کرتا ہے، اب آپ کو ایک دفعہ موقع ہاتھ آ گیا، ایک دفعہ آپ کو موقع ہاتھ آ گیا اور آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں، آپ اپنی اگلی پچھلی سے ایک کر سکتے ہیں، اگلی پچھلی کسر نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نے قدرت کے باوجود کہہ دیا جاؤ بھئی ہم کچھ نہیں کہتے، معاف کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یہ سب کام سنت ہے۔ آپ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک غیر محرم عورت آ رہی ہے، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، یہ سنت ہے۔ آپ گزر رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، اونچی آواز میں ڈیک بج رہا ہے، آپ نے کانوں میں انگلی دے دی، یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے۔ یہ سب کام سنت ہے۔ آپ سونے لگے ہیں، رات کو سونے لگے ہیں، وضو کر کے سوئیں، یہ بھی سنت ہے۔ دائیں کروٹ سوئیں، یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں داخل ہوں، داخل ہوتے ہی کہیں السلام علیکم، یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی درود پاک پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سورہ اخلاص پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہو کر کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی سنت ہے۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے بائیں پاؤں سے نکلیں اور اللہم انی اسألک من فضلک کہیں، یہ بھی سنت ہے۔ باتھ روم میں جا رہے ہیں، بائیں پاؤں سے داخل ہوں اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی سنت ہے. جب نکلنے لگیں تو دائیں پاؤں سے نکلیں اور پھر دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ بھی سنت ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، یہ بھی سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، یہ بھی سنت ہے. دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں، یہ بھی سنت ہے. بڑی پلیٹ ہے اس میں اپنی طرف سے کھائیں، اوروں کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے کھائیں، یہ بھی سنت ہے. کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، یہ بھی سنت ہے. کھانا کھا چکیں تو کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ بھی سنت ہے. یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں، آپ کے نبی کے طریقے ہیں، ہم سب کے نبی کے طریقے ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنت کو میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں لازم پکڑے گا، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اگر آخرت کا یقین ہونا، جنت اور جہنم کا یقین ہو، قیامت کے دن پیشی کا یقین اور استحضار ہونا، تو سنت پہ چلنا مشکل نہیں ہے. 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. لوگ پیسے کے لیے کپڑے اتار دیتے ہیں، پیسوں کے لیے کپڑے اتار دیتے ہیں، تو اتنا بڑا انعام پانے کے لیے، 100 شہیدوں کا اجر پانے کے لیے اگر سر پہ ٹوپی پہن لی تو آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ اس پر مجھے ملنے والا انعام کتنا بڑا ہے. آج یقین کی کمی کی وجہ سے دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے. یقین کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے. محبت اللہ سے، اللہ کے نبی سے ہر مسلمان کو ہے، چاہے وہ کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے. لیکن اتنی محبت کا وہ درجہ کہ جس درجے پہ پہنچنے کے بعد انسان کی اپنی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کہتا ہے بس جیسے محبوب کہے. محبت کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی، ایک دفعہ ایک صحابی ہیں حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جا رہے تھے تو ان کا جو پاجامہ تھا یا تہبند تھا، لنگی جس کو کہتے ہیں، جس کو سندھی میں ہم گوڈ کہتے ہیں، گوڈ، وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. لیکن ان کا جو تہبند تھا وہ نیچے تھا. یہ ٹخنا ہے، اس سے نیچے تھا، ٹخنے سے بھی نیچے، ٹخنا ڈھکا ہوا تھا. وہ آگے جا رہے تھے، پیچھے سے ہمارے نبی تشریف لا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ارفع ازارک، او بھائی اپنے تہبند کو اوپر کرو، تیرے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، تہبند کو اوپر کرو. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى، اس لیے کہ تیرا تہبند کو اوپر رکھنا، اس سے تمہیں 2 فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اللہ راضی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ابقا، آپ کا تہبند بھی بچ جائے گا خراب ہونے سے. جب نیچے ہوگا تو چھینٹے بھی پڑیں گے، مٹی بھی پڑے گی، غبار بھی لگے گا، کسی جھاڑی میں پھنس گیا تو پھٹ بھی جائے گا، اس لیے اوپر کر لو. اس نے پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن یہ تہبند اتنا قیمتی نہیں ہے، اگر یہ پھٹ بھی گیا تو حرج نہیں ہے، میلا بھی ہو گیا تو حرج نہیں ہے.
چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تہبند کی حفاظت بھی اسی میں ہے کہ اسے اوپر رکھو. کہا یہ تو معمولی سا ہے، بالکل پرانا سا اور بے قیمت سا اور بالکل سستا سا ہے، اگر یہ پھٹ بھی گیا، غبار آلود بھی ہو گیا، خراب بھی ہو گیا تو حرج نہیں ہے. آپ نے فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے دیکھ کے نہیں چلو گے؟ وہ صحابی کہتے ہیں جب آپ نے یوں کہا تو میں نے فوراً آپ کے ٹخنوں کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے بھی تہبند پہنا ہوا تھا، لیکن آپ کا تہبند آدھی پنڈلی تک اوپر تھا. آدھی پنڈلی، یہ ہے آدھی پنڈلی، یہ دیکھ لیجئے. انسان کی جو پنڈلی ہوتی ہے نا، ہر انسان کی پنڈلی 16 انگلیوں کی ہوتی ہے. کتنی انگلیوں کی؟ 16. یہ دیکھیں، یہ 8، یہ 8، 16 انگلیاں. ہر آدمی کی پنڈلی 16 انگلیوں کی ہوتی ہے. تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ پانچا 8 انگلیوں کے بعد ہو. یہ ہے، یہاں ہونا چاہیے پانچا، یہاں سب سے بہتر بات یہ ہے. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے اور لوگوں کے تانوں سے آپ ڈرتے ہیں تو بھئی تھوڑا سا نیچے کر لو، لیکن اس سے اوپر کرنا ضروری ہے، ٹخنے سے اوپر کرنا ضروری ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 شخص ہیں، آپ نے فرمایا خابوا وخسروا، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، نامراد ہو گئے اور گھاٹے میں چلے گئے. 3 شخص، لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کل قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور اللہ پاک ان کو دردناک عذاب دیں گے. صحابہ نے کہا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. سب سے پہلا جو اپنے ٹخنے ڈھانک کے رکھتا ہو. اب اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. پکے دینداروں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے ٹخنے ڈھکے ہوتے ہیں، پکے نمازیوں کے بھی ٹخنے ڈھکے ہوتے ہیں. اتنا بڑا جرم جس کے بارے میں 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا نامراد ہو گیا، گھاٹے میں چلا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جس نے ٹخنے اپنے ٹخنے ڈھانک لیے اپنے پانچوں سے. پوری حدیث سن لیجئے. ٹخنے ڈھانکنے والا ہلاک ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، اس کو دردناک عذاب دیں گے جس نے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہو. ایک کام. دوسرا کام المنان، احسان کر کے پھر جتلانے والا. یہ بیماری بھی عام ہے، احسان کرنے والا پھر جتلانے والا. کسی غریب کو کبھی دے دیا کچھ، پھر بعد میں جتاتے بھی رہے. غریبوں کو لوگ دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہاتھ ہی نہیں آتے، نظر ہی نہیں آتے. احسان کر کے جتلانے والا، اس کو بھی قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنے سامان کو، وہ دکاندار جو اپنا سامان بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو صحابی سے آپ نے فرمایا، اس نے کہا جی یہ تہبند تو اتنا قیمتی نہیں ہے، پھٹ بھی جائے تو حرج نہیں، میلا بھی ہو جائے تو حرج نہیں. تو آپ نے فرمایا چلو اگر تجھے تہبند کو بچانے کی فکر نہیں ہے تو کم از کم میرے طریقے پہ تو چلو نا.
اما لک فی اسوۃ، کیا میری ذات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کو دیکھا کہ آپ کا تہبند آدھی پنڈلی تک تھا، بس اس دن سے اس صحابی نے اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی پہ کر لیا۔ حضرت عثمان بڑے بڑے مالدار آدمی تھے، اسلام سے پہلے بھی بڑے مالدار تھے۔ اس زمانے میں مالداروں کا رواج یہ تھا کہ ان کے بھی پانچے بہت نیچے ہوتے تھے، اتنے نیچے ہوتے تھے کہ زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے تو ایک دم ان کا پاجامہ اوپر چلا گیا، ان کا تہبند اوپر چلا گیا آدھی پنڈلی تک۔ تو مکے کے قریش نے حضرت عثمان کے اسٹائل کو فوراً جب تبدیل پایا تو وہ کہنے لگے عثمان یہ تو نے کیا کر لیا؟ تیرا تہبند تو بہت نیچے ہوتا تھا، اب تیری آدھی پنڈلی ننگی ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگے ہا کذا رأیت عزرت رسول اللہ، کیا کروں، رسول اللہ پہ کلمہ پڑا ہے، ان کا تہبند میں نے ایسے ہی دیکھا ہے۔ ہا کذا رأیت عزرت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کے تہبند کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ جب ہمارے نبی سے ملنے کے لیے تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو وہ گرمیوں کا زمانہ تھا، ہمارے نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ آئے، کلمہ پڑھا، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، آپ سے کچھ باتیں سیکھیں اور واپس چلے گئے۔ دوبارہ کبھی زندگی میں وہ ہمارے نبی کے پاس تشریف نہیں لائے۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے ابا ساری زندگی اسلام لانے کے بعد ان کا گریبان کھلا ہوتا تھا، جب ٹھٹھرتی سخت سردی ہوتی تو ہم کہتے ابا آپ اپنا گریبان تو بند کر دیں نا، اتنی سردی پڑ رہی ہے۔ کہنے لگے بیٹا اللہ کے نبی کو ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، اور جب دیکھا تھا تو اللہ کے نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے گریبان کو تو کھلا دیکھا میں بند کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج پہ جا رہے تھے، ایک دفعہ سواری سے اترے اور نیچے بیٹھ گئے، ایسے جیسے پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ کیا سمجھ رہے تھے، میں پیشاب کے لیے بیٹھا تھا؟ پھر فرمانے لگے میں پیشاب کے لیے نہیں بیٹھا تھا، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا تھا، جب آپ یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے یہاں پیشاب فرمایا تھا، بس جب یہاں سے میں گزر رہا تھا تو مجھ سے یہ نہ ہوا کہ میں وہ کیے بغیر یہاں سے گزر جاؤں جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، میں نے پیشاب نہیں کیا، ایسے ہی بیٹھ گیا تھا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا چھری تو لے آؤ، کہ ابو کس کام کے لیے چھری کی ضرورت ہے؟ فرمانے لگے یہ کرتا میرا کچھ بڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے کاٹ کے اس کو گٹے تک کر لوں۔ ہمارے نبی کی سنت آستین میں ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ آستین گٹے تک ہونی چاہیے، گٹے یعنی کلائی تک۔ یہ دیکھیے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بعض لوگوں کی آستینیں یہاں تک بڑی ہوتی ہیں اور بعضوں نے یہاں تک آستینیں کرائی ہوتی ہیں، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ آستین کلائی تک ہو، یہاں تک آستین ہو۔ حضرت عمر نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کی آستین ذرا بڑی تھی، تو بیٹے سے کہا بیٹا چھری لے آؤ، آستین کو کاٹ کے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابو کینچی نہ لے آؤں، اس سے ذرا صفائی سے کٹ جائے گی۔ فرمایا نہیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس بھی ایک کرتا تھا جس کی آستین بڑی تھی، اللہ کے نبی نے اسے چھری سے کاٹا تھا، میں بھی چھری سے کاٹوں گا۔ امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، خربوزہ سندھی میں کہتے ہیں گدرو، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے خربوزہ کیوں نہیں کھایا، بڑی اچھی غذا ہے، بڑا اچھا پھل ہے۔ آپ تو کہنے لگے اللہ کے نبی نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، اس لیے مجھ سے بھی نہیں کھایا جاتا۔ حضور کے علاقے میں خربوزہ تھا ہی نہیں،
تو آپ نے نہیں کھایا. ہم جب پڑھتے تھے تو میرے ساتھ ایک دوست پڑھتے تھے, بڑی حسرت سے, وہ بڑا نیک لڑکا تھا وہ, تو وہ کہتا تھا مجھے ایک بڑی حسرت ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے حضور نے آم کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ حضور کے علاقے میں آم نہیں ہوتا تھا, حضور نے کبھی آم نہیں کھایا. کہنے لگے میں سوچتا ہوں کاش حضور آم کھا لیتے, آم تو پھلوں کا بادشاہ ہے, حضور نے آم نہیں کھایا, مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. امام ابو حنیفہ نے ساری زندگی نہیں کھایا خربوزہ, اس لیے کہ حضور نے نہیں کھایا. اب محبت ہم سارے کرتے ہیں, دل سے بھی کرتے ہیں, زبان سے بھی کرتے ہیں, عمل میں آ کے مار کھا جاتے ہیں, عمل میں آ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی, آپ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے, حضرت انس بھی ساتھ تھے. جب آپ وہاں گئے تو حضرت انس کہتے ہیں اس درزی نے, غریب آدمی تو اس نے کوئی اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں بنائے تھے, اس نے کدو بنائے تھے شوربے میں, کدو بھی شوربے میں بنائے. تو کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام کے سامنے پلیٹ میں کدو شوربے کے ساتھ رکھے گئے تو میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام پلیٹ میں سے چن چن کے کدو کھا رہے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں اس دن سمجھ گیا کہ میرے آقا کو کدو پسند ہیں. کہتے ہیں اس دن سے مجھے بھی کدو پسند ہیں, اس لیے کہ حضور کو پسند ہیں. ایک دفعہ کدو کھا رہے تھے اور کدو سے کہہ رہے تھے اے کدو تجھے پتہ ہے میں تجھ سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ تو مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تو میرے آقا کو اچھا لگتا تھا. اللہ کی نظروں میں معزز بننے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں. اللہ کی نظروں میں معزز بننا, اللہ کی نظروں میں شان والا بننا, اللہ کی نظروں میں محبوب بننا, اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اپنی مرضیاں ختم کر دیں, اپنے روپ ختم کر دیں, اپنے اسٹائل ختم کر دیں, اپنا طرز اور طریقہ ختم کر دیں, اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھال لیں. ہر بات میں ڈھونڈیں کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. اللہ, پتہ نہیں کیوں ہم سے سنت کو نہیں اپنایا جاتا. اس کا شوق کیوں نہیں ہے, اس کا ذوق کیوں نہیں ہے کہ ہم اس بات کو ڈھونڈیں حضور نے کیسے کیا تھا, حضور کی کیا سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس کا شوق اللہ سے مانگنا چاہیے, اس ذوق اور جنون کو اللہ سے مانگنا چاہیے. ہمارے حاجی صاحب ایک دفعہ رات کو سونے لگے, سردی کا زمانہ تھا, تو سردی میں چمڑے کے موزے پہنتے تھے حاجی صاحب, چمڑے کے موزے پہنتے تھے. تو جب سونے لگے تو سونے سے پہلے موزے اتارنے تھے. تو میں نے, یہ تو مجھے تھا ذہن میں کہ بائیں پاؤں سے موزہ اتارنا چاہیے, لیکن اپنے دائیں بائیں کا پتہ چلتا ہے, لیکن دوسرے کے دائیں بائیں میں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا دایاں ہے یا بایاں ہے. تو میں نے غلطی سے دائیں کی زپ کھول دی, دائیں موزے کی زپ کھولی اتارنے کے لیے, تو فوراً اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا. ہمیں لگے پہلے بائیں سے اتارو, میں نے کہا جی غلطی ہو گئی, میں سمجھا کہ یہ بایاں ہے. اس کا شوق ہو, اس کا ذوق ہو, اس کی تڑپ اور طلب ہو, سنت کیا ہے, میرے آقا کا طریقہ کیا ہے. اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے.
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال، غور سے سننا سارے، بہت اہم بات سنا رہا ہوں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 سال نفلی عبادت کرنا اس سے زیادہ اجر ہے دوپہر کو حضور کی سنت سمجھ کے آرام کرنا۔ دوپہر کو ہمارے نبی آرام فرماتے تھے، دوپہر کو ہمارے نبی آرام فرماتے تھے۔ دوپہر کے آرام کو کیلولا کہتے ہیں، کیلولا عربی میں کیلولا کہتے ہیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے نبی کی سنت سمجھ کے سونا، یہ 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت پہ چلنے سے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ 1000 سال کی نفلی عبادت پہ بھی اتنا اجر نہیں دے رہے جتنا دوپہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے سونے پر اجر دے رہے ہیں۔ تو بھائیوں میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، پچھلے 3 ہفتوں سے، آج یہ 4تھا ہفتہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ اب جا رہا ہے، کم از کم اس ربیع الاول کے مہینے میں اتنا تو ہم کر لیں کہ آج کے بعد ہم یہ عزم کر لیں کہ اپنی زندگی میں ہر کام اپنے نبی کے طریقے پر کروں گا۔ اور دیکھو شیطان آپ کو بہت ڈرائے گا، بڑے خطرات پیدا کرے گا، دل میں حجاب پیدا کرے گا، شرم دے گا، کیسے کروں، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے واسطے شرمائیں نہیں، ڈریں نہیں، اسے آر نہ سمجھیں، اس پہ فخر کریں کہ آپ نے جس طریقے کو اپنایا ہے وہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے، محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، سرکار دو عالم کا طریقہ ہے، رسالت مآب کا طریقہ ہے، اللہ پاک کے محبوب کا طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج حضرت موسیٰ ہوتے تو وہ بھی میرے نقش قدم پہ چلتے، میرے نقش قدم پہ چلتے، میرے نقش قدم پہ چلے بغیر وہ اللہ کی نظروں میں معزز نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے اسٹائل بنایا ہوا ہے نا، اس اسٹائل میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ جس کو آج کی نوجوان نسل اپناتے ہوئے شرماتی ہے؟ کون سی اس میں خرابی ہے؟ عزت تو ہے، خرابی کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو اٹریکشن ہے، اس کے اندر جو سکون ہے، اس کے اندر جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے، وہ ہم نہیں جانتے، وہ ان سے پوچھیں جنہوں نے اس اسٹائل کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں باہر ملکوں میں لے گئے، کئی ملکوں میں، تو جہاں جہاں ایسی جگہوں پہ گئے جہاں کفر ہی کفر ہے، اسی اسٹائل کے ساتھ چلتے تھے ہم۔ ایک ملک میں ہم گئے، وہاں پہ عورتیں برائے نام کپڑے پہنتی ہیں، برائے نام کپڑے، بس یوں سمجھیں کپڑے ہیں ہی نہیں، برائے نام کپڑے۔ اور زنا عیب نہیں، شراب عیب نہیں، نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں اور وہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اور نکاح کا وہاں رواج ہی نہیں ہے، نکاح کا وہاں رواج ہی نہیں ہے۔ جو یہاں کے اور دوسرے غریب مسلم ممالک کے مسلمان وہاں کمانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے، وہ بھی وہاں کی لڑکیوں کے ساتھ برس ہا برس سے زندگی گزار رہے، بچے بھی ہو گئے، نکاح کرنے کی بھی زحمت نہیں ہوئی ان کو۔ اس سے اندازہ لگائیے بے دینی کس درجے کی ہوگی۔
پردہ، حجاب، اس کا تو تصور ہی نہیں وہاں. لیکن اس اسٹائل کے ساتھ جب ہم ان کے بازاروں میں گھستے تھے نا، ان کے بازاروں میں گھستے تھے تو خدا کی قسم ان کی عورتیں دکانوں کے اندر چھپ جاتی تھیں، ہمارے سامنے نہیں آتی تھی. ایک عورت نے مجھے کہا، ایک لڑکی نے، ہم ایک دکان پہ گئے تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس سے ہم نے دین کی بات کرنا شروع کی. اس کی دکان پہ ایک کرسچن لڑکی بھی تھی، کرسچن لڑکی بھی تھی. جو ہی ہم اس کی دکان پہ داخل ہوئے نا تو وہ ایک دم اندر چلی گئی. ایک گرل رکھی ہوئی تھی، اس پہ سامان تھا، اس کے پیچھے چھپ گئی. دکان پہ جاتے ہی وہ سامان کے پیچھے، سامان کی اوٹ میں چھپ گئی. اچھا، اب میں بات کر رہا ہوں دکاندار سے. تھوڑی دیر میں میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کسی نے کرسی لا کے رکھی ہے. میں نے مڑ کے دیکھا تو واقعی کرسی رکھی ہوئی تھی. میں اس کرسی پہ بیٹھا تو میں سوچا کہ یہ کرسی آئی کہاں سے، پیچھے پہلے تو نہیں تھی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو لڑکی ایک دم سامان کے پیچھے چھپ گئی تھی وہ دوسری طرف سے پھر کے آئی اور میرے پیچھے سے کرسی رکھ کے ایک دم دوبارہ اندر چھپ گئی. یہ وہ لڑکی ہے جس نے اپنے جسم پہ پورا لباس بھی نہیں پہنا ہوا. شراب اور زنا اس کے نزدیک عیب نہیں ہے، وہ ایسے چھپ گئی. بہرحال جب اس نے کرسی لا کے پیش کی نا تو مجھے اس کی اس خوش اخلاقی پہ رونا آ گیا، آنکھ سے آنسو نکل آئے. اس بات کو سوچ کر کہ مجھے ابھی کھڑے کھڑے 10 منٹ ہوئے ہوں گے، 15 منٹ کھڑے ہوئے ہوں گے، تو میرے 15 منٹ کھڑے ہونے پر جو مجھے مشقت آئی وہ مشقت اس لڑکی سے برداشت نہ ہوئی، اور وہ ادھر سے پرلی طرف سے گھوم کے لا کر میرے لیے اس نے کرسی رکھی ہے. تو جب یہ اس حال میں دنیا سے جائے گی اور کروڑوں سال دوزخ میں جلے گی تو میں کیسے برداشت کر لوں؟ تو میں نے دکاندار سے کہا، آپ اس لڑکی سے کہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم لڑکیوں سے بات نہیں کرتے، مردوں عورتوں سے بات نہیں کرتے، لیکن اس سے کہو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب اس نے اس سے کہا نا تو وہ ایک دم قریب آ گئی، اوٹ کے اندر سامان کے پیچھے، لیکن ذرا قریب آ گئی. اتنی قریب آ گئی کہ میری آواز اس کے پاس جا رہی تھی، اس کی آواز میرے پاس آ رہی تھی. میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا دیکھو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کو راضی کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ ناراض رہے گا تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. مرنے کے بعد ہم مر کے ختم نہیں ہو جائیں گے. جہنم ہے، جنت ہے، فرما بردار جنت میں جائیں گے، نافرمان جہنم میں جائیں گے. یہ میں نے موٹی موٹی اس سے بات کی. جب میں بات کر چکا تو وہ مجھے کہنے لگی، یو آر لائک جیسس. آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے لگ رہے ہیں، آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ. آپ حضرت عیسیٰ ہیں کیا؟ جس اسٹائل کا آج کی نوجوان نسل مذاق اڑاتی ہے، جس کو بے عزتی سمجھتی ہے، اس اسٹائل کو دیکھ کر انگریز عورت کہہ رہی ہے کہ آپ تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ. میں نے کہا ہاں ہم ان جیسے آپ کو ضرور لگیں گے، اس لیے کہ وہ بھی مسلم تھے، ہم بھی مسلم ہیں. کہنے لگی اچھا حضرت عیسیٰ مسلم تھے؟ میں نے کہا بالکل مسلم تھے، وہ کرسچن تھوڑی تھے، کرسچن تو ان کے بعد کی پیداوار ہیں. کہنے لگی پھر جب وہ مسلم تھے تو ہمیں بھی مسلم ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے. کہا کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا ایک تو میں آپ کو کچھ الفاظ کہلواؤں گا، ان الفاظ کو کہیں. دوسرا کام یہ کہ آپ زنا سے توبہ کریں، شراب سے توبہ کریں. یہ 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ آپ شادی کر لیں، کسی مسلم سے شادی کر لیں. اور اگر کوئی مسلم
آپ کو قبول نہ کرے، کوئی مسلم آپ کو قبول نہ کرے، تو آپ ایسے ہی صبر کریں، برائی سے بچتی رہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اسی وقت وہ لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ہم نے اس کا نام رکھا عائشہ۔ میری جیب میں اور تو کچھ تھا نہیں، میں نے تسبیح نکال کے دے دی، تسبیح۔ کہنے کی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اس پہ تم اللہ کا نام لینا، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ اب سبحان اللہ تو اس کو آئے گا نہیں، ابھی مسلمان ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس پہ کہنا او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ تو اس نے تسبیح کو لیا اور اپنی آنکھوں پہ، اپنے ہونٹوں پہ، اپنی آنکھوں پہ لگانے لگ گئی۔ کتنے نوجوان ایسے ملتے تھے جو کہتے تھے آپ لوگ کہاں سے آئے، اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ جب آپ لوگوں کو دیکھنے میں اتنا سکون ہے، آپ کے اندر میں سکون کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ ہمارے لڑکے اس روپ کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کا روپ ہے، یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے۔ تو میں آپ سے دست بستہ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس مجلس سے آپ پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو کے جائیں، اور آج یہ طے کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی میں ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کریں گے کہ میرے آقا کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ کیا خیال ہے، کون تیار ہے؟ اللہ آپ کے لیے آسان کرے۔ ہے مشکل، آسان نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، شیطان مشکل کر کے دکھاتا ہے آسان، اس میں کون سا خرچہ ہے؟ آپ پینٹ شرٹ چھوڑ کر کرتا شلوار پہن لیں، کون سا خرچہ ہو جائے گا؟ داڑھی منڈوانا کٹوانا چھوڑ دیں، کون سا خرچہ ہو جائے گا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کون سا خرچہ ہے؟ دھوکہ دینا چھوڑ دیں، کون سا خرچہ ہے؟ ماں سے دعائیں لینا شروع کر دیں، کون سا خرچہ ہے؟ باپ کی دعائیں لینا شروع کر دیں، کون سا خرچہ ہے؟ بڑوں سے ادب سے بات کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں، بدتمیزی مت کریں، اس میں کون سا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں اس میں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے نا پیر کے دن، یہاں پگڑیاں ہی پگڑیاں، اللہ وہ دن مجھے دکھائے کہ آپ سب کے سب حضور کے روپ میں رنگے ہوئے ہوں، حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ نقصان نہیں ہوگا، عزت ملے گی، اور عزت نہ بھی ملی اللہ کی نظروں میں معزز ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور بھائیو، اس کے لیے یہ نہ سوچیں ابھی چلنے دیں، آگے جا کے دیکھیں گے، ابھی ذرا چلنے دیں، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی کے، بڑی فیملی ہے، بڑا خاندان ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ پیسے والے لوگ ہیں۔ تو اس بیچارے نے شلوار اور کرتا پہننا شروع کر دیا یونیورسٹی میں۔ جب گھر گیا تو شلوار کرتا پہن کے گیا، تو اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا پہنا ہے، یہ کپڑے، یہ تمہاری عمر تو ان کپڑے پہننے کی نہیں ہے، تو بڈھے ہو جاؤ گے نا پھر پہن لینا، جب بڈھے ہو جاؤ گے تب پہن لینا، ابھی تو جینز پہنو۔ پتہ نہیں میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، تو میں نے تو بڑے درد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوخ نہیں ہے،
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کوئی نقصان نہیں ہے اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پر لانے میں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، برکت ہی برکت ہے. اللہ راضی ہو جائے گا. دنیا کے بے وقوف اور کم عقل اور نا سمجھ لوگوں کے مذاق اڑانے سے ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑے ہوئے ہیں. سوچئے تو صحیح، کوئی کسی کے کہنے پہ کھانا چھوڑتا ہے؟ بھئی کوئی مذاق اڑا رہا ہے لہذا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا. ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں کھانے میں شرمائے بکن، جے شرمائیں دو سو بکھ مرندو. کھانے میں نہیں شرماتے، سنت پہ چلنے میں شرماتے ہیں. تو بھائیو، اگر سنت پہ چلنے میں شرمائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جب جائیں گے تو شرمندگی ہوگی. اللہ کے نبی پوچھیں گے میرے امتی، میرا طریقہ تجھے کیوں پسند نہیں تھا؟ کیا تم نے اتنی دفعہ بیان نہیں سنا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم ربیع الاول میں میلاد نہیں مناتے تھے؟ کیا تم میری نعتیں پڑھ کر اور سن کر جھومتے نہیں تھے؟ کیا تم ایک دفعہ زندگی میں مدینے کی زیارت کی دعائیں نہیں کرتے تھے؟ پھر میرے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے تھے؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ مدینہ دیکھنا ہے، سنت پہ نہیں چلنا. ہمارے ایک بزرگ تھے، آخری بات سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تفسیر لکھی ہے معارف القرآن. بہت بڑے عالم تھے، پاکستان کے سب سے بڑے مفتی وہی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پہ حاضر ہوا. جب میں جالیوں کے سامنے پہنچا تو ایسا میرا دل کھنچا کہ بس جالیوں جا کے چپک جاؤں، چمڑ جاؤں. آقا کے روزی کی جالیاں دیکھ کر بے خود ہو گیا، بے اختیار ہو گیا. عشق ایسا دل میں موجزن ہوا کہ بس دل کیا کہ جا کے چمڑ جاؤں. تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے قبر اطہر سے آواز آئی کہ مفتی صاحب اعلان کرو، جو میری سنت پہ چلے چاہے کتنا ہی دور ہو میرے قریب ہے، جو میری سنت پہ نہ چلے چاہے وہ کتنا قریب ہو وہ مجھ سے دور ہے. تو آپ اور میں آج یہ پکی نیت کر لیں، اپنی زندگی کا ہر کام اپنے نبی کے طریقے پہ کریں گے. بھائی اس کی تحقیق کریں گے نا، اس کے مطابق کوشش کریں گے نا، اس کی اللہ سے دعا بھی کریں، اے اللہ مجھے تو شیطان مشکل کر کے دکھاتا ہے، تو مجھے اس کی توفیق دے. اور یہ آسان ہوگا ماحول سے یہ کام آسان ہو جائے گا. اب میں بتا رہا ہوں نا کہ یہاں سے جب جا رہے تھے تو ٹوپی میری جیب میں تھی، اور آج میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور سارا دن پہنے رہتا ہوں. اسی پگڑی کے ساتھ بازاروں میں جاتا ہوں، اسی کرتے شلوار اور ننگے ٹخنوں کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ جہاز میں بیٹھتا ہوں، ٹرین میں بیٹھتا ہوں، بسوں میں بیٹھتا ہوں، کار میں بیٹھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی اس میں آر محسوس نہیں ہوا. بڑے لوگوں سے ملتا ہوں، چھوٹے لوگوں سے ملتا ہوں اپنے اسی اسٹائل کے ساتھ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اسٹائل کی وجہ سے عزت تو ملتی ہے، بے عزتی نہیں ہوتی. عزت والے کے پیچھے چل کے کوئی بے عزت کیسے ہو جائے گا؟ عزت والے کے پیچھے چل کے عزت بڑھے گی، عظمت والے کے پیچھے چل کر عظمت بڑھے گی،
شان والے کے پیچھے چل کر شان بڑھے گی، اچھے کے پیچھے چل کے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، حضور والے روپ کو، حضور والے اسٹائل کو اختیار کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔